السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ صدر محترم، ذمہ داران اسکول، ٹیچرز، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں اور عزیز ساتھیوں، آج اس محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے اسلام سب کے لیے۔ محترم سامعین، اس دنیا میں کئی مذاہب جنم لیے ہیں اور ہر مذہب کے ماننے والے اس دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ کوئی ہندو تو کوئی سکھ اور کوئی عیسائی تو کوئی جین مت کا آدمی۔ الغرض مذاہب انسان کو اس دنیا میں زندگی گزارنے کا ایک اچھا اور بہتر طریقہ عطا کرتے ہیں، مگر اسلام کے متعلق اگر ہم جانیں اور غائرانہ طور پر اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو کہ من جانب اللہ ہے۔ یہ وہ آسمانی مذہب ہے جو کہ تمام انسانیت کے لیے کامیابی کا پیغام لے کر اس دنیا میں نازل ہوا۔ محترم سامعین، مذاہب کی جب بات آئی تو ایک اہم نقطہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دوں، وہ یہ کہ دنیا میں جتنے بھی مذاہب پیدا ہوئے ہیں یا وجود میں آئے ہیں، سب کو انسان ہی نے وجود بخشا ہے، کوئی کسی کا بانی تو کوئی اس کا پیرو۔ مگر اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے متعلق اللہ نے کہا ان الدین عند اللہ الاسلام، یعنی بے شک اسلام ہی ایک ایسا مذہب ہے جس کو اللہ نے پسند فرمایا اور فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی جو آدمی اسلام کے علاوہ دوسرے دین کو اختیار کرتا ہے تو اللہ اسے کبھی قبول نہیں کرے گا اور وہ آخرکار خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اور دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، یعنی اے لوگو تم اس رب کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے والوں کو پیدا کیا تاکہ تم ڈرنے والے ہو جاؤ۔ اس آیت سے میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ جب رب کی عبادت سب کے لیے تو اسلام بھی سب کے لیے ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ معلوم ہوا کہ ہر بچہ فطرت یعنی اسلام پر پیدا ہوتا ہے، مگر اس کے والدین اگر یہودی ہے تو اسے یہودی بنا دیا جاتا ہے، اگر اس کے والدین نصرانی ہے تو اسے نصرانی بنا دیا جاتا ہے، اور اگر مجوسی اسے بھی مجوسی بنا دیا جاتا ہے۔ اور مذہب اسلام نے ہمیشہ اس کے ماننے والوں کو امن کی تعلیم دی ہے، چاہے ہندو ہو یا سکھ ہو یا کسی اور مذہب کے ماننے والے ہو، سب کے ساتھ امن اور شانتی سے رہنے کا حکم دیا ہے۔ آج اس 26 جنوری کے موقع پر میں آپ تمام سامعین کو اسلامی تعلیمات کو اپناتے ہوئے امن اور شانتی سے رہنے کی دعوت دیتا ہوں۔ بس انہی الفاظ میں اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے الہ العالمین سے دعا گوں کہ مولا ہم تمام کو اسلام پر قائم رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔